تو ہم ابھی تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ قرآن کیسے ہمیں سنکنگ کی چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سنک نہیں ہیں تو پرابلمس ہوں گے، سنکنگ میں آ جائیں گے تو پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے بڑی مشہور آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اور بے شک نہ بھی اللہ کے تو پھر بھی بات اس کی ادھر ہی ہے. وہ کہتا ہے بے شک سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. میرے اگر دل میں اطمینان نہیں ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں ہے. یس، یہ آپ قرآنک لیبارٹریز میں سے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کے اندر سے لٹمس ٹیسٹ ہیں کہ اس کے اندر سے تو مجھے فوراً قرآن کے ساتھ سنک ہونا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی کیسے پڑھنا ہے وہ بھی ہم نے بات کر لی ساری. تو جو ہی آپ ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں ہیں تو سیدھا دور ہیں اللہ سے، اللہ سے دور. سر میں اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں گا اسی ٹیسٹ کے اندر. میں ابھی تک تقریباً کوئی 400-450 پرائم لیول کے اسپورٹس مین کے ساتھ کام کر چکا ہوں. مطلب جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں، فٹ بالرز ہیں اور سی اوز ہیں، اس طرح ڈفرنٹ اس لیول کے لوگوں کے ساتھ 400-500 کا کام کر چکا الحمد للہ. سر میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھی ہے، جو گراؤنڈ سے شروع کرتا ہے نا اس کو مسبب الاسباب پہ پورا یقین ہوتا ہے، اس کو اپنی قابلیت پہ، اپنی ایبلٹی پہ اور اللہ پہ پورا یقین ہوتا ہے. وہ جیسے 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 اوپر آتا ہے نا آہستہ آہستہ مسبب الاسباب نیچے رہتا جاتا ہے، اسباب پہ یقین ہونا شروع ہوتا ہے. جب وہ پیک پہ پہنچتا ہے اس کا یقین صرف اسباب پہ رہ جاتا ہے. یہ میری آبزرویشن ہے. میں یہ نہیں کہا کہ 100%، بٹ آئی وڈ سے سیفلی 75-80% لوگوں کے ساتھ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ یہ پھر میں ان کو جب وہ میرے پاس آتے ہیں نا کہ سر ہم پرفارم نہیں کیا جا رہا، ہم ڈاؤن، تو میں ان سے کہتا ہوں یار مجھے ایک سوال کا جواب دو. ایک پلیئر میرے پاس آیا کہنے لگا سر میں 2 سال سے ٹیم کے ساتھ ہوں، مجھے کھلا نہیں رہے. میں کہا بیٹا مجھے ایک بات بتائیں. میں اگر سر وہ فلانے کا دیکھیں نا وہ ماما ہے، وہ یہ ہے، وہ فلانے کا چاچا ہے. میں کہا بیٹا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے کون سے مامے نے آپ کو 2 سال اس ٹیم کے ساتھ پھرایا ہے؟ کتنی پاپولیشن ہے؟ 22-23 کروڑ کی پاپولیشن میں سے آپ وہ واحد بندے ہو. تو ایک کیمپ کتنے کا لگتا ہے؟ 20 کے کیمپ میں ہو آپ، ٹھیک ہے. 10%، 1%، 0.1% بھی نہیں بنتا یہ پاکستان کی آبادی کا، ٹھیک. تو آپ کو کس نے یا کس مامے نے پوچھا کہ سر نہیں وہ تو اپنی محنت اور اللہ پہ یقین تھا. تو میں نے کہا یار آج محنت اور یقین کہاں چلا گیا؟ یہ ہمارے ساتھ نا ڈیویکل کیسے ہوا جب ہم ایگریکلچرل ایرا کے اندر تھے. تو کیونکہ پہلے لوگ ایگریکلچر انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی، تو کسان جو تھا وہ محنت کرتا تھا، بیج ڈالتا تھا، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ بیج کو پھاڑنے کا کام وہ نہیں کر سکتا، اس میں سے پودا نکالنے کا کام وہ نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے کہ رب العالمین کا یہ کام ہے اور وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے. جیسے ہم نے غزوہ بدر کی بات کی، سب کچھ پیش کر کے پھر اللہ کے حضور پیش ہو جانا. تو وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر اللہ کے اوپر پورا اس کا یقین تھا. انڈسٹریلائزیشن آ گئی، اس میں یہ ہے کہ وہ چیزیں ذرا سی بلر ہونا شروع ہوگی. جیسے میں گاڑی کو سیلف مارتا ہوں تو اس کے ڈھیر سارے سسٹمز ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں تو کہتا سیلف مارا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں ایسے نہیں ہے، پورا سسٹم ہے اس کے پیچھے رن ہوا. میں ایک نوالا جو کھانے کا کھاتا ہوں اس کے پیچھے اتنی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے کون کون سے سسٹم رن نہیں کیے، کس کسان کو لگایا، اس نے زمین کو سینچا، اس کے اندر وہ پودا لگایا، گندم لگائی اور اس کے اوپر دن رات محنت کی، پانی لگایا اور پھر اس کو اس نے ہارویسٹ کیا. ہارویسٹ کرنے کے اندر کتنے لوگوں کی ایفرٹ تھی، پھر کدھر کدھر منڈیوں بازاروں سے ہو کے وہ میرے پاس پہنچا. ٹھیک ہے، میرا کوئی زور نہیں ہے. اگر جیسے کہ وہ مشہور واقعہ پچھلے دنوں ہوا، وہ ایک امیر لوگ تھے کچھ جو وہ ایک سب میرین کے اندر گئے، سمندر کے اندر ہاتھ سے بہت خریدی، جی ہاتھ سے اتنے پیسے لگا کے وہ جب وہ گئے تو ان کو ہوا نہیں ملی. وہ ہوا میں فری میں اللہ نے دی ہوئی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، ان کو بھی فری میں اویلیبل تھی اور پیسوں کے باوجود. تو وہ اس کی اسٹاویشن سے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ہوا نہیں ملی، ان کو کھانا نہیں ملا. وہ جو ہمارے ٹیبلز کے اوپر سجے ہوئے ہیں اور ان کے دسترخوان ہی بہت بڑے ہوں گے، ہم سے الحمدللہ بھی نہیں کہا جاتا، ہمارے دانت گھس جاتے ہیں. جو اللہ کہتا ہے نا، جو اللہ کی مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر نہیں کرتا. ہم نے تو سر آپس میں ایک دوسرے کا شکر، میں تو اپنے جسم کا شکر نہیں کرتے یا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں. اور یہی وہ جگہ آ گئی ہے جو ہم بات کریں گے
کہ میں شکر گزار ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں. کیونکہ میں جملہ بولتا ہوں نا، میں جو شکر نہیں کرتا نا وہ فکر کرتا ہے. صحیح بات ہے. فکر ہر وقت اس کے انگزائٹیز، فکریں، یہ وہ اس کی زندگی کا فکر بھی ہے، پھر فقر بھی آ جائے گا. فکر سے نیکسٹ اسٹیپ فکر ہے. وہ فقیر ڈرتا ہی رہتا ہے بیچارہ، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کو اسباب پہ یقین ہے کہ میں نے سیکیورٹی گارڈ رکھا ہے، یہ مجھے بچائے گا. سر میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست ہے ہمارے، وہ ان کا ذکر ہے نا، یہ ایجنسی ان کے پاس، تو اسی میں کراتا ہوں لاہور میں چاہیے. تو کہنے لگا علی بھائی میں آپ کو کیسا بتاؤں، میرا جو ایک تھا نا سیکیورٹی گارڈ، بڑا وہ توپ قسم کا وہ تھا، ایس ایس جی کا بندہ تھا، بڑا توپ قسم کا بندہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے توپوں کو سیدھا کرتے ہیں. تو وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، تو اس نے نا وہ کلیشن کو بکل مار کے نا، جو کمبل لے، کیا کمبل کہہ رہا ہوں، کھیس وہ جو لی ہوتی ہے، شال لے کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ کڑک بڑے اسٹائل سے اتارتا تھا یوں کر کے. ایک دن اس نے اتاری ہے، تو جو ٹریگر ہے نا، جیسے بلٹ کہیں پر چیمبر میں تھی، ٹریگر میں اس کی شال پھنسی ہے، سیدھی گولی پیر کے اندر، اپنی ہی گولی. یہ تو چلیں ایک واقعہ، مشہور واقعہ، اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف انڈیا، ٹھیک ہے، اور کتنے سلیکٹ کتنے بندوں میں سے چن کے وہ سیکیورٹی والے اس کے آس پاس تھے، اور انہوں نے خود ہی اس کو مرڈر کر دیا. یہ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم اسباب پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب پہ یقین کریں گے تو پھر ایسے رل جائیں گے. تو بڑا آسان ہے کہ ہمیں مسبب الاسباب کی طرف جانا ہے. جو بے نیاز ہے، میرے پاس ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کوئی مہارت دی ہوئی ہے، بغیر پیسوں کے اس مہارت کے ساتھ، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی، ٹھیک ہے، اس مہارت سے وہ مجھے چلا دے گا. بالکل. اور سمجھنا اس کو کہ وہ اللہ، اگر مجھ سے، حضرت علی نے اگر کہا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں نا. جب اللہ کلام کر رہے ہیں آپ سے، مطلب آپ کو اگر آج پریزیڈنٹ آف پاکستان بلائے، بالکل، تو آپ وہاں پر جائیں گے، کھلنڈر بن کے بیٹھیں گے، پاجی کی حال ہے، یہ کریں گے. آپ تو بڑی توجہ سے، احترام سے سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور لوگوں کو بتائیں گے اس نے یہ مجھے کہا. ٹھیک ہے، وہ تو آپ بھولیں گے ہی نہیں کبھی. تو اتنے وہ اللہ تعالیٰ روز کہہ رہے ہیں، تھوڑے نال گل کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں، مطلب میں وہ نا ایک ہمیشہ ایک آیت کا وہ کرتا ہوتا ہوں کہ تدبر کرنا جو ہے نا، سمجھنا چیزوں کو کتنا ضروری ہے قرآن کو. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ہی آیت ہے، اس کو ہم ایک حساب میں یوز کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہم پازیٹیو سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ اپنی بہتری کے لیے بھی. کہ وہ اس نے مجھے ایک آیت ہے قرآن کی کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم سے، اے نبی، تم سے پہلے بھی انبیاء آئے جو بازاروں میں جاتے تھے اور حلال رزق کماتے تھے. تو پہلی چیز تو اس ایک آیت میں سمپلی دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا کریں نا، تو یار اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے حلال رزق کمانا تو انبیاء کے اوپر بھی فرض تھا، سنت ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بس پھر وہ دوسری چیز ٹریڈنگ کرتے تھے، ٹھیک ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز وہ نیٹ ورکنگ کرتے تھے، جب جاتے تھے بازاروں میں تو نیٹ ورک کرتے تھے تو مال بکتا تھا نا، ٹھیک ہوگی. بالکل. پھر آئے کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم نے بعضوں میں، تم میں سے بعضوں کو، تو بعضوں کے لیے وہ بنا دیا، امتحان بنا دیا، فتنہ کا ورڈ یوز کیا نا. اب وہ فتنہ کا ورڈ کو ہم اردو کا فتنہ نہیں، یہاں تک کہ میں جو شروع میں نے بات کی نا کہ اردو کے ہر لفظ کا مطلب عربی میں وہ سیم نہیں ہے، تو وہ فتنہ بنا دیا. تو مجھے وہ ایک بچی کہنے لگی کہ سر میری تو بہن ہے نا مجھ سے بہت جلتی ہے. تو میں نے اس سے کہا اچھا وہ امتحان ہے وہ تمہارے لیے نا. میں نے کہا جب یہ آیت سنائی، اس نے مجھے آیت سنائی، تو سر اس میں دیکھا نا وہ امتحان ہے، فتنہ لے. تو میں نے کہا، بیٹا مجھے ایک بات سنو، اگر میں اور ابھی سامنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات، میں اور اشفاق بھائی بیٹھے ہیں اور میں کہوں اشفاق، اب اشفاق میں نے جب کہا تو اب میں اشفاق کا امتحان بن گیا. اب اچھا امتحان، یہ ایسا امتحان ہے کہ اس پرچے کا حل بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے. اب اگر اشفاق نے مجھے کہہ دیا کالو سلامہ، تو اشفاق تو پاس ہو گیا پرچے میں فیل ہو گیا. لیکن اگر اشفاق نے کہا علی، تو اب وہ تو منصف ہے نا، قیامت والے دن وہ دونوں کے، علی اور اشفاق کو پلڑے میں ڈالے گا. ٹھیک ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو گیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ ان پڑھ تھا، وہ جاہل تھا، تو علم والا تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ گیا. رسپانس بھی اگر وہی ہے تو بچی رونا شروع ہوگی، کہتی ہے، وہ عالمہ تھی، کہتی ہے سر میں نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں. تدبر کرنا مطلب ہے یہ جو ہم بات اس وقت سے سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ مجھ سے اللہ کیا رہے ہیں. اور یہی چیز ہم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میں اگلی نہیں پڑھتا ہوں، میں نے بڑا ڈر لگتا ہے میں ادھی پڑھنا ملا ان شکرتم. ادھی بھی دیکھیں آپ کے اللہ تعالیٰ، اس سے بڑی تجارت کوئی نہیں ہے.
اس سے بڑا بزنس کوئی نہیں ہے. چیریٹی کوئی نہیں ہے یار. آپ صدقہ دیں, زکوٰۃ دیں, اس سے زیادہ ملٹیپلائی کرا رہے ہیں. جی, اور شکر کریں اللہ کا. اللہ کہتے ہیں جو نعمت میں نے دی ہے وہ میں ملٹیپلائی کر دوں گا, میں بڑھا دوں گا, اور کتنی بڑھاؤں گا وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. میں شکر کا ایک قصہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن سے اور رنگ سے نوازا ہوا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جی میں بہت ڈپریشن میں ہوں, میں ایک بدصورت بد شکل قسم کی عورت ہوں, اور یہ اور وہ. حالانکہ ماشاء اللہ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا بی بی آپ شکر ادا کرتی ہیں؟ ہاں ہاں, یہ دیکھیں تسبیح پکڑی ہوئی ہے, روز نفل پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد شکرانے کے. میں نے کہا آج سے آپ نے شکرانے کے نفل اور تسبیح نہیں پڑھنی, کوشش کریں نماز بھی چھوڑ دیں. تھی جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کیونکہ آپ شکر دکھاتی ہیں. شاکر انسان کا شکر نظر آنا چاہیے, اس کو دکھانا نہیں پڑتا. پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. ایگزیکٹلی. میں کہتی ہے نہیں لیکن وہ شکر کہوں گی تو شکر بنے گا. میں نے کہا لیکن آپ پریکٹس نہیں کر رہی نا. آپ کو تو میں نے کہا اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے لیے لوگ فیئر اینڈ لولی کریمیں لگاتے ہیں افریقہ سے امریکہ تک, ٹھیک ہے, صرف اسی پہ شکر کرنے بیٹھ جاؤ تو میری بہن یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کیا؟ وہ جیسے ایک فقیر تھا, وہ مانگنے کے لیے تسبیح ہر ٹائم ایسے رولتا رہتا تھا, گن گن کے سارا کچھ. تو ایک بندے کے پاس گیا, اس نے ایسے اپنے سیف کھولا جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے, وہاں سے ایسے پیسے نکالے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو نا. اس نے ایسے پیسے نکالے اور اس کو ویسے پکڑا دیے. تو وہ حیران ہوا, اس نے کہا تو نے گنے بغیر دے دیے. اس نے کہا جو دیر ہے وہ گن کے دے رہے. اب پھر میں گنوں؟ مطلب ہم اپنی اوقات تو دیکھیں ہماری کیا ہے. جیسے اشفاق صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا جی میں نے دیتے وچوں دیتا ہے نا, کیڑا اپنے کولوں دیتا ہے. مطلب ہم خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے, یہ اسی کی دین ہے نا ساری. اور یہ وہی لنک کریں اب آپ کی اس پانچوں پوائنٹ سے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ علم بانٹنا, پہلے لے لو علم پھر اس کو بانٹو. او بھائین علم تو آڈا اپنا سی, اللہ نے دیا ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کی رحمت کے رنگ ہیں دینے کے, بالکل, کہ بھائی خود ہی ہمیں علم بھی دے رہا, کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ جو حکمت ہے وہ میں ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں. تو اگر آپ کو وہ دی ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا. اور آپ کہیں جی میں بڑا عالم ہوں جی, میں بڑا پتہ ہے. ایسے ہی ہے.